انسان کو اپنی زندگی حقیقت کے آئینے میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری خوش فہمیوں سے، بہت ساری غلط فہمیوں سے اور بہت سارے دعووں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنا، نیک اور صالحین کی نسبت کی امید رکھنا، یہ برا نہیں، یہ بڑا ہی بہترین ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ لیکن کسی غلط فہمی کا شکار ہو جانا اور یہ ساری امیدیں وابستہ کر کے یا ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کے بے عمل ہو جانا، اپنی زندگی کو امور خیر سے پیچھے کر لینا، یہ نہ صرف یہ کہ قابل تحسین نہیں بلکہ یہ قابل توجہ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر اہل یہود کے لیے فرمایا ہے۔ یہودی جگہ جگہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ہوگا، بڑی جلدی ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وہ بڑی لمبی چوڑی خوش فہمیوں کا اظہار کرتے اور بڑے بڑے دعوے کرتے۔ پھر چلتے چلتے انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا، کہنے لگے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے ہے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں دعویٰ کتنا بڑا ہے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے، فقط ہمارے لیے۔ مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا ہے تو اس طرح کیا ہے، فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور 80 میری امت کی ہوں گی۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ باقی لوگ بھی تو ہوں گے نا، ان کی 40 صفیں ہیں لیکن جنت میں دوسرے پچھلے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف مسلمان جائیں گے، ان سے پہلے جو نبی اور ان کی ایماندار اور نیک امتیں گزری ہیں ان میں سے کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن یہ اس طرح کے دعوے بعض لوگ کرتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں۔ تو یہودی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت تو خالص ہمارے لیے اور کوئی نہیں جائے گا اس میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں اہل یہود سے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے خالص تمہارے لیے ہی ہے، سب کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، تو فتمنوا الموت، تو پھر جنت میں تو مر کے جانا ہے نا، لہذا موت کی تمنا تو کرو۔ پھر کہو نا یا اللہ ہمیں موت دے تاکہ وہ جو تو نے ہمارے لیے اتنی بڑی چیز بنائی ہے ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ پھر تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن رب فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے جو انہوں نے کمائی کر کے آگے بھیجی ہے۔ یہ موت کی دعوے کریں گے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، لیکن کبھی بھی موت کی تمنا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا۔ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میری نسبت اور میری بات اور بلے بلے سارا کچھ میں ہی ہوں، تو ان سے کہو پھر سارا پیسہ کوٹھی پہ ہی لگائے جاتے ہو، پھر تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، پھر یہاں اتنے خرچے کرنے کی تمہیں کیا مشکل پڑی ہوئی۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے جو اعمال انہوں نے کر کے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، اگر اس مقام پر وہ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت سارے مر جاتے، ختم ہو جاتا معاملہ۔ اگر تمنا کر لیتے، تمنا ہی نہیں کریں گے،
خوش فہمیوں میں مبتلا ہونا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑے بڑے تذکرے کرنا، بڑی بڑی اعلانیہ گفتگو کرنا اور اپنے ہی خیال میں بڑا کچھ بن جانا، یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں۔ میں نے کچھ آستانے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے حضرت کی نسبت اور حضرت ساتھ بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ اتنی دیدہ دلیری تو نہیں نہ ہونی چاہیے، آپ اپنے سامنے سارا کچھ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں۔ شیخ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں جی میں تو نہیں کہتا، تو آپ کہتے نہیں تو منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ خوش فہمیوں میں، نعت کا کھڑا ہوا ہے تو اس نے نسبت کی بات شروع کیا تو اللہ جانے وہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کون انکار کر رہا ہے نسبت کے فیض کا؟ کون منکر ہے؟ یہی تو باعث نجات ہے ہمارے لیے، امیدیں۔ لیکن یہ کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا اور اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرنا، اور پھر بہت ساری خوابیں آتی ہیں لوگوں کو، اور خوابوں کی بنیادوں پر بڑا کچھ بنتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب خواب میں تو میں کہہ دوں آپ سے خواب میں کہ میں رات کا صدر بن گیا ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں خواب میں بنا ہوں، آپ کو اس میں کیا اختلاف؟ حقیقت کی زندگی میں آئیں، حقیقت کی زندگی میں جتنے لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، دعویٰ ہے غلامی کا، دعویٰ ہے نسبت کا، فلانی شے کا، تو پھر بھئی آپ نے اتنا مال کاہے کو جمع کر لیا ہے؟ پھر یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ جائیدادیں، یہ جلسوں کی فیسیں، یہ نعتوں کی فیسیں، یہ کس لیے؟ پھر تو آخرت آپ کے لیے سجی ہوئی ہے، سنوری ہوئی ہے، پھر تو آپ اس طرف توجہ کریں۔ حقیقت پسندی کا مزاج جب تک قوموں میں نہیں آتا، قومیں اتنی دیر تک اپنی روحانی، اخلاقی اور کردار کی بلندی نہیں حاصل کر پاتے۔ تو موت کی تمنا، یہاں ایک بات اور سن لیں، شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا، وہ کہتے ہیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب مار ہی جاؤں۔ بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے، اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے جا۔ تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے۔ اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی، کبھی کاروبار کے نام لگا دی، کبھی دوستوں کے نام لگا دی، پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نہ بھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، آزم اے جان امانت تیری، تو جدوں منگ سے میں پیش کرے ساں۔ یہ تو کسی اور کی ہے، ہماری ہے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی، بھئی آپ جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں، اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یہ زندگی لمبی ہے، یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے، اس میں مد و جزر رہتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، خیر ہی بٹ رہی ہے۔ تمنا موت کی کرنا ہو، اور ویسے بھی
نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ مرضی سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے معاذ۔ نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب و رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے۔ وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں ہے تو زندہ ہے، اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے۔ البتہ یہ جو یہود کا کام تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار سال عمر مانگتی ہیں تو جانا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا، آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں، دنیا داری کا مزاج بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، بڑے بنگلے بنائے، اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔ لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے، محنت سے کٹھی کی ہے، اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں، اب کیسے چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا، تو جو ہے ہینڈ کیری ہے، اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال ابجی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے۔ ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا، جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ، جتنے بیگ زیادہ، ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ۔ ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسی دیکھو جو بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بھائی مال کا ہے کا تو حساب کا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنے، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے، کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا، بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں، کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، آنکھیں کھل گئی ہیں، الارم بج گیا ہے، لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی، اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا، مرضی کے مشروبات پیے، ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے، کھل گئی ہے آنکھ، موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو، لیکن یہ غفلت ہے نا، دنیا جمع کر لی ہے نا ساری۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں، دقتیں ہوں، کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ مچھر کبھی نہ سونے دے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ تن آرام پسند نہ ہو تو کچھ اٹھیں، کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تن آسان ہو گئے، مزاج نہیں رہا ہمارا، ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر، رونا آتا ہے، یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اسی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو، کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی۔ تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے، جو 1 منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا، مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے، اور اب میرا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری، تیسری، چوتھی،
اچھے سیل مین آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے. میں نے بھی کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے دھیمے ٹھنڈے اور حوصلے والے لہجے میں کہنے لگے, پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلی. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگا مہنگا تو نے مال جمع کیا ہے, کبھی مرنے لگے گا تو یہ یاد آئے گا, کبھی وہ یاد آئے گا, کبھی سادہ کر لیں اس کو سادہ کر لیں, کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ یاد آئے گا, کبھی ادھر والا یاد آئے گا, کبھی لاہور والا یاد آئے گا. کہاں مرنے کو جی چاہتا ہے. اور پھر ایک اور دھوکہ ہے, میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں, وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے. ایسے ہی بہانہ بنائے ہوئے بچوں. کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بھیج دو, میں نے کام کرنا ہے. تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی. کہاں بچوں کے لیے؟ کون کہتا ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے. ہر کنجی تو ہماری جیب میں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو کبھی جا کے ملے گا ان کو جب موقع آئے گا. تو کہا یہ اتنا مال جمع کیا ہے تم پتر, تیری جان تو مشکل سے نکلے گی. تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا, دنیا دار کو نصیحت کریں تو وہ غصہ کرتا ہے, طنز کرتا ہے. کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے جھٹ سے کہا, لوگ کہتے نہیں تم اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی, کہتے میں نے جھٹ سے کہا, میں نے کہا بابا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آنا ذرا. تو میں کاؤنٹر کے اوپر سے ہو کے بابا جی کے پاس آیا. وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے, کعبے کو منہ کیا, کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. عرش فرشتے بانگاں ملیاں, مکے پہ گیا شور, بلے شاہ اسی نہیں مرنا, ایتے مر گیا ہی کوئی ہور, نالے وارث شاہ ہو کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں. کہا یہ دیکھ لو مر گئے, بس اتنی کام تھا, تیاری ہے. امام غزالی کا آخری وقت تھا نا, تو انہوں نے وضو کیا, غسل کیا, خوشبو لگائی, اپنے ہاتھوں سے چادر بچھائی, پھر تکیہ رکھا, پھر لیٹے, پھر حضور پہ درود پڑھا, اور پھر کہنے لگے رب اگر تیری مرضی ہے تو غزالی بھی تیرا تیار ہے. بس یہ جملے زبان پہ تھے اور روح پرواز کر گئی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی. عزیز بھائیوں, ہم نے نا بڑی آسائشیں جمع کر لی, بڑا کچھ اپنی عقل کے زور پر ہم نے اکٹھا کر لیا. نہیں ہمارا پروگرام. کسی سے پوچھ لیں صحت کیسی ہے, عمر اگر اس کی بڑی اوپر بھی چلی جا رہی ہو, اب تو خیر سالگرہ میں آنے کا رواج ہر جگہ آ گیا ہے. ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے, تو میں کہتا ہوں کوئی کارنامہ سر انجام دے لینے دو, پھر بتا دیں گے. ابھی تو کچھ کر نہیں سکے, کچھ بتائیں گے تو کوئی دن بھی منا لیں گے. ابھی تو لگتا ہے کہ بڑا وقت ضائع ہو گیا ہم سے. تو عزیز بھائی, کوئی نہیں کہتا کہ اب ٹائم آ گیا ہے, شوگر ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہو گیا ہے, طبیعت خراب رہتی ہے, فلانا مسئلہ ہو گیا ہے. تو تمنا موت اور موت کا ڈر اور نہ مرنے کا ارادہ اور دنیا سے دل کو لگا کے رکھنا اور ہر وقت جینے کی خواہش پیدا کرنا اور ہر وقت حالمی مزید کی دوڑ میں رہنا, وہ لوگ اس لیے تیار رہتے تھے, دعائیں مانگتے تھے شہادت کی, کہ انہوں نے نا دنیا بنائی نہیں تھی. حضرت عمر نے تو دوسرا کرتا نہیں پہنا ساری زندگی. وہ جو مکان آ رہا تھا وہی چل رہا تھا, وہ تو تھوڑے پہ قرضہ تھا ان پہ, لیکن ہر نماز کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے, وہ دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, یا اللہ ایسا نہ ہو میں تبھی موت چلا جاؤں, مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دینا. ہر نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی, لیکن شہادت والی موت کی نہیں, شہادت والی موت. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. اور مالک مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, یا اللہ شہادت کی موت دینا, اور دینا بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر, یہی رہوں, یہی میرا مدفن بنے. اللہ نے انہیں موقع دیا. آپ دیکھیں نا, ان لوگوں کا دل کرتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان میں گزاری, پورے جسم میں 1 انچ جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو, ساری زندگی میدان میں رہے, لیکن آخری وقت روتے تھے, فرماتے تھے اس کی بے نیازی دیکھو, میں شہادت کے لیے میدان میں رہا لیکن شہادت میرا مقدر ہی نہیں تھی. اور پھر آخری وقت بھی فرمایا میرا گھوڑا, میرے کپڑے, میری زرہ, میری تلوار یہ کسی مجاہد کو دے دینا. چلو میں اب جہاد میں نہیں ہوں تو میرا سامان تو جہاد میں رہے, کسی مجاہد کو دینا.
ان لوگوں نے جتنی محنت کی نا مرنے کے بعد کے لیے کی، مرنے کے بعد کے لیے زندگی کا جو دوسرا پل ہے اس کے لیے کوشش کی، وہاں انہوں نے صدقات جمع کرائے، خیرات جمع کرائے، عبادات جمع کرائی، حسن اخلاق جمع کرایا، اچھا سلوک جمع کرایا، انہوں نے آخرت کے بینک میں ڈھیروں مال جمع کرایا، وہاں ان کے مکان بک ہوئے، جنت میں ان کے نام کی بڑی بڑی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے طے کی گئی، تو پھر انہیں وہاں جانے میں کوئی دشواری بھی نہیں تھی، انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، وہ تیار تھے۔ لیکن چونکہ ساری محنت ہی دنیا کے لیے ہے، وہ جو خاص ایک آخرت پر مسلمان کا ایمان اور یقین اور تیقن تھا اس طرف ہمارا مزاج نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے، تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو نہ؟ تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جاؤ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے وہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، ایک دفعہ غور کر نہ لیں، فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے، کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ، کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیت گئے، سجدے کرتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے، کبھی اسے دیکھیں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے ملنے کو۔ تو جب صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہی ہوں، جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں قریب ہوں۔ اپنے دل کے اندر شوق ہو، اللہ رسول کی طرف بڑھنے کا شوق ہو، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا،
لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے، ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں، تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں مرنا برا لگے گا، کراہت آئے گی مرنے سے، تم مرنا نہیں چاہو گے۔ تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے چونکہ وہ جینا چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے، کہا جاؤ پتہ کر کے وہ لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے۔ جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی، کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی۔ تو وہ شخص آ گیا، مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا، تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں، اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں۔ تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا انہیں ہم سے لڑنا ہے، تھوڑے سے تو لوگ آئے، اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں، وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں، میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں، میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے، وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے، ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان، اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں۔ یہ جو موت ہے نا، موت یہ تو ایک پل ہے، اس سے گزریں گے، اللہ رسول کے حضور جائیں گے، جنت کی نعمتیں، خدا کی تیار کی ہوئی رحمتیں، مسلمان کا آگے بڑھ کے استقبال کریں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ رہا ہے میدان جہاد میں، اور تیز زخم لگ رہا ہے، سخت تکلیف میں۔ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ فرمانے لگے حال کیا ہونا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کس بات میں؟ فرمانے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، بس میں نبی پاک سے ملنے والا ہوں اور حضور کے صحابہ سے ملنے والا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تھوڑا سا مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، جس مرنے کی خوشبو نہ آوے وہ مرنا کی مرنا، جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا۔ ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا، سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا۔ فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب آ گیا ٹائم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، لوگ بڑا اس کا منظر جب بیان کرتے ہیں تو خوفناک بیان کرتے ہیں، اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ بات سن کے بندہ کانپ جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت ہے، جانے کا ٹائم۔ تو حضرت بلال کی اہلیہ قریب بیٹھی ہیں تو کہنے لگی بڑے غم کا موقع آ گیا، غموں کی رات شروع ہو گئی، حالات میرے لیے مشکل آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ جا رہے ہیں؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یہ غم کا موقع نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں جاؤں گا تو حضور سے ملوں گا نا، جاؤں گا تو نبی پاک سے ملاقات ہوگی، یہ تو میرا ملاقات کا وقت آیا۔ تو اپنی زندگی کے اندر انسان کچھ اپنی آخرت کے لیے کرے، کچھ زاد راہ جمع کرے، کچھ وہ تیاری کرے، کچھ اس کے پاس ایسے اعمال ہوں جس کی بنیاد پر اس کا رب رسول کی بارگاہ میں حاضری کو جی چاہے۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب شریف کے اندر بہت سارے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا،
اس کے ساتھ ساتھ میں نے آواز ٹھیک کر دی اس کا پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں پر ظلم، غلاموں پر ظلم، مجبوروں بے قصوں کے ساتھ زیادتی، ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تکلیف دینا، یہ سارے مسائل عرب میں موجود تھے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے سینکڑوں سالوں کے بعد، آسمان کا زمین کے ساتھ جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، اور غار حرا میں نبی رحمت علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، نہ غلاموں کے تعلق سے نصیحتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہی یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کا آواز ٹھیک کر دیں، پہلے ٹھیک تھا تھوڑا جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ نازل ہوتی ہے کہ پڑھیے۔ پھر غور فرمائیے، ضرورت اس امر کی بھی بہت زیادہ ہے کہ توحید کی بات کی جائے، ضرورت اس امر کی بھی بہت زیادہ ہے کہ حقوق کی بات کی جائے، اس بات کی بھی بڑی حاجت ہے کہ مظلوم کی بات کی جائے۔ لیکن اللہ کے قرآن نے اور مالک کریم نے جو سب سے پہلا ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کفر و شرک کی ہو یا جہالت ظلم و زیادتی کی ہو، سب جہالتوں کا علاج ایک ہی ہے کہ علم پڑھا جائے۔ بعض اوقات جہالتیں اور اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں، ان کا علاج ایک ہوتا ہے۔ آپ کا انتظام مکمل ہے کہ آپ اسٹیج پہ بھی، سامنے بھی، سب دوست تھوڑی دیر مجھے دیں گے، میں نے چند ایک باتیں کرنی ہے بس، انشاءاللہ لمبی بات ہے، آپ توجہ کریں گے تو بات کر سکیں گے۔ بھائی جان چھوڑ دیں، تصویر کافی ہو گئی، کچھ ایسی جلد سے چھوڑ دیں، نام بھی تصویریں آئے گی، پھر گزارا چلتا ہے۔ عزیز دوستو، بعضوں کا جہالتیں اور اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا علاج ایک ہوتا ہے۔ کسی کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وہاں بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، وہاں کھٹمل بھی جمع ہو گئے، بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ اب اندھیرے میں ان سب کو بھگانا پڑے گا تو مشکل ہو جائے گی، کیسے پکڑیں گے، کیا کریں گے؟ بہت ساری دوسری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس سے یہ بھی بات ہے کہ آپ اس سے نہیں روشنی کا دنیا کے اندر جتنی بھی جہالتیں ہیں ان سب کا علاج ایک ہی ہے کہ لوگوں کو علم پڑھائیں، تعلیم دی جائے، شعور دیا جائے، ان کو فکری بنیادیں ان کی مضبوط کر دی جائے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں علم رواج نہیں پا رہا۔ اگر سوسائٹی کے اندر کوئی چیز رواج پاتی بھی ہے تو وہ خطابت ہے، وہ ادب ہے، وہ شعر و شاعری ہے، وہ مخصوص فنون کا اظہار ہے، لیکن علم کا رواج نہیں ہم کرتا۔ آپ کو پتہ ہے جتنی ہمارے یہاں محافل ہوتی ہے، جتنا واضح نصیحت ہوتا ہے، ہر جمعے تقریر ہوتی ہے، صبح مختلف مساجد میں دروس ہوتے ہیں، اگر ہمارا مزاج علم کا ہو، جس تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں لوگ بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ہمارے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہو علم کا، لیکن مزاج علم کا نہیں ہے، مزاج قانون کے ذائقے مخصوص لطافت کا۔ اور اب تو مزاج تصویروں کا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا سامنے بیٹھنے والے موبائل نہ دے، اللہ سلامت رکھے، آپ موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو بھی نہ لگے گا۔ آپ توجہ کریں گے، جو دوست بنا رہے ہیں کہ دے دیں گے نا سب کو ویڈیو من گئے نکال گیا، اب آپ بے فکر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، علم کا اعلیٰ ذکر رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ذرائع کیا ہے علم حاصل کرنے کے، تو فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ مروجہ کورس پڑھا جائے،
اور نصاب کی تکمیل کی جائے، ایک تو بہت بڑا اور اہم ذریعہ یہی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے بھی، افواہ رجال سے بھی انسان کو علم آتا ہے. انسان ایک ایک دو دو کر کے دیکھے نا، ہر جمعے میں ایک آیت کی تو میرا خیال ہے ترجمہ تفسیر ہوتا ہی ہوگا ہر مسجد. علماء کا مطالبہ بھی صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم پہ آ جائیں. اگر ذوق بنایا جائے کہ مجھے سیکھنا اور علم کا ذوق ہو کہ میں نے سیکھنا ہے، اور اس کے اندر خوبصورتی ہو، یعنی اس سے مراد یہ نہ ہو کہ میں سیکھوں گا پھر علماء سے بحث کروں گا، پھر میں سیکھوں گا پھر میں بہت سارے لوگوں میں روک جماؤں گا، میں سیکھوں گا تو بہت سارے لوگوں کو جاہل کروں گا معذرت. یا یہ ذوق ہو کہ میں نے سیکھنا ہے اور اس سے معاذ اللہ دنیا کمانی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں کے روک جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. خالص اپنی تربیت کے لیے ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ میں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو مجھے بتایا مطالعہ کیسے کروں. میں نے کہا پتر صرف لوگوں کو سنانے کے لیے اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو علم نہیں آنا. آپ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں اور کتاب و سنت سے اپنے حصے کا فیض لینے کے لیے پڑھیں، تو پھر تو کتاب آپ کے ساتھ گفتگو کرے گی. لیکن اگر آپ کو صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ کتابت چمک جائے، لوگ وعدہ کریں، اقبال کہنے لگے تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب. پھر کتاب والا تو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تو صرف اس لیے لے رہا ہے کہ میں ذرا آگے سکھاؤں گا تھوڑی واہ واہ ہو جائے. تو علم کا ذوق پیدا کرے اور اس کے اندر پوری توانائی خرچ کرے اور پورا حاضر ہو کر آپ علم کو حاصل کریں. اور یہ میرے آپ ہم سب کے لیے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اپنی ضرورت کے مطابق علم کا عکس کرنا یہ ضروری ہے. مسائل سیکھیں، قریب ہوں علماء کے بعد پوچھیں. ہم نے پرانے لوگوں کو دیکھا کاغذ قلم لیے ہوتے تھے، سوالات لکھے ہوتے تھے، جوابات لکھے ہوتے تھے، اہم باتیں نوٹ کرتے تھے. یہ ذوق پیدا کریں. آج اس طرح لوگ بڑا سفر کرتے ہیں تو آخر میں پتہ چلتا ہے یہ تو سفر تصویر کے لیے کیا. بڑی محنت کرتے ہیں تو آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بیچارے چھوٹی سی اور لائکس کمنٹس کے لیے اتنی جدوجہد کرتے. آپ سے آپ کو دیکھیں علمی ذوق کیسا تھا. حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا تو مدینہ شریف سے ایک بندہ چل گیا. نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی. اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. میں ایز اے اسپیشل وہاں سے چلا ہوں اور یہاں آیا ہوں، مجھے وہ حضور کی حدیث سنا. ایک حدیث یہ صحیح حدیث میں موجود ہے ایک حدیث کے لیے. اور حضرت کثیر کہتے ہیں میں نے اس سے تصدیق کرائی کہ آپ کو یہاں کوئی کام تو نہیں تھا، کوئی تجارت کا مسئلہ تو نہیں تھا، کوئی لین دین تو نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں تھا. بس مجھے پتا چلا ہے کہ میرے نبی کا ایک فرمان آپ کے پاس ہے، میں حضور کی وہ حدیث کا سوا کروں. یہ ذوق جب امت میں پیدا ہو نا تو جلسوں کے اشتہار نہیں چھاپنے پڑے، پھر علماء کو شدت نہیں کرنی پڑے گی، گزارش نہیں کرنی پڑے گی کہ وقت پر آئیے، پھر تو انسان تڑپے گا. اور میں ہاں تو خیر مفتی صاحب پڑھاتے ہیں علمی ذوق ہوگا. جو لوگ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں نا آج کل میری طرح کے طالب علم میں بھی یہ ذوق ہے. علم کا وہ شوق جو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے. آج امت کے اندر اپنے محبوب کی باتیں سننے کا، قرآن مجید کی تفسیر جاننے کا، قرآن مجید کے مفاہیم سے آگاہ ہونے کا، روح قرآن تک جانے کا وہ شوق ہی نہیں، وہ شوق ہی نہیں. جس طلب کے ساتھ لوگ شہرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیاداری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ شوق ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں علم حاصل کرنے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو لوگ تو کہتے ہیں نا پیر جعلی ہو گئی، تو سلطان باہو نے تو بہت پہلے کہا تھا مرید بھی بڑے جعلی
جعلی مرید سلطان صاحب فرماتے ہیں رب دا تعلق کوئی نہ ملیا یہ تے جو ملیا ہے تعلق سر دا یہ تو دولت کے لیے آئے بیٹھے یہ تو کوئی تعویذ چاہتے ہیں جس سے گلے میں رونق لگ گئی تو جب تعلیم بھی نہیں ہے وہ طلب بھی نہیں ہے آپ دکاندار سے وہ سودا ہی نہیں مانگ رہے وہ دکاندار وہ سودا لائے گا کیوں تو ملتا ہی نہیں ٹھیک ہے جس مقصد کے لیے دنیا آتی ہے انہوں نے بھی تعویذ پکے چھپا کے رکھ لکھنا ہی نہ پڑے وہ بھی ہر مرض کے لیے تعویذ دیے ہوئے بلکہ بعض تو دینے کی تکلیف بھی نہیں کرتے انہوں نے تعویذ دینے والا بندہ زیادہ بڑھیا اگر تعویذ لینا ہے تو ادھر چلے جاؤ وہاں لوگ بیٹھے بھائی مزاج پیدا کریں علم کا شوق اس کی طلب یہودی ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا میرے اندر نہ طلب بہت زیادہ تھی حاصل کرنے یہ طلب بھی ایک ضرورت ہے طلب بڑی تھی میں نے استاد صاحب کہنے لگا تیرا ضرب زیادہ ہے سیالہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے تو کہے کہ میرے والا کام نہیں تو کسی سینئر کے پاس تو کہنے لگے میں نے کہا تو بغداد میرے استاد صاحب نے کہا تو بغداد چلا جائے ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں سے کشتی میں بیٹھا ہوں بغداد آنے کے لیے رستے میں طوفان آ گیا کشتی ٹوٹ گئی بڑی مشکل سے میں ایک جزیرے میں پہنچا مہینہ بھر وہاں رہا پتے کھائے توجہ کریں نہیں باتیں نہ کریں آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے وہاں ایک مہینہ گزارا ایک کشتی جا رہی تھی ان کو اشارہ کیا مہینے بعد مجھے لے کے بغداد آئے آتے مجھے پتا چلا یہاں تو حالات خراب ہو گئی بادشاہ مخالف ہو گئے امام صاحب کا درس بند کرا دیا امام صاحب کو گھر میں قید کر دیا نظر بند یہ بھی ایک طالب علم ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حالات دیکھے تو کرفیو نافذ تھا امام صاحب کی گلیوں میں پولیس کھڑی لیکن مجھے تو سیکھنا ہے مجھے تو فیض لینا ہے میری تو طلب ہے میری یہ تڑپ لگ جائے گی مزہ دیا ہے تڑپنے کے میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دلے بے قرار طلب لگ گئی ہے تو فرماتے ہیں شوق مجھے ٹھہرنے نہیں دیتا میں نے سوچا کہ کیسے امام صاحب ایک شخص کی محنت کی یار مجھے گھر دکھا دو تو جب میری بڑی یا اوزاری دیکھی تو کہنے لگا میں نا ہاتھ سے اشارہ نہیں کروں گا آنکھ سے پیار آتا ہے نا تو کہتے ہیں پہنچے امام صاحب کے دروازے پر تو آنکھ سے اشارہ کر کے وہ مجھے گھر بتا گیا فرماتے ہیں اگلے دن بولا میں نے کیا طریقہ اختیار کیا میں نے سر سے ایک کپڑا اتار لیا کتا پھٹا پہن لیا ہاتھ میں مانگنے والا کاسا نہیں ایک ایک دروازہ مانگتا جا رہا ہوں ایک دینار مل جائے دے دوں گا مجھے ہاتھ پہنچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں کے بارے نہیں کٹ گلیاں سانو آخ دل لوگ شدائی اسنان نموس دا ساڑ کے جھولا کہ کل بیٹھے تاج گرائی وہ سجنا اپنا آپ آیا تا یار دے جاتا فرماتے ہیں امام صاحب کے دروازے میں جا کے سلام فقیر کو مانگنے آیا اچانک بھرا دروازہ کھلا اور جب میری پہلی نظر امام صاحب کے چہرے پہ پڑی تو میں تو دور سے چلا تھا دیر سے پہنچا تھا ناسوف بہت چھلک پڑے اور میں نے روکے کہا حضور دینار دینے لگے میں نے کہا میں دینار لینے نہیں آیا تو آپ کے سینے میں علم حدیث کا فیضان ہے وہ فیضان ہی امام صاحب کہنے لگے تیرے شوق کے صدقے کلمہ تو کرفیو ہے تو میں نے کہا سر فقیر بن کے مانگنے آ جاؤں تو دو چار حدیثیں سنا دیا کریں گے فرماتے ہیں امام صاحب کی آنکھیں چمک اٹھی میں بڑے دنوں سے درس مانگتا ہوں اگر تو آ جائے گا تو کمال ہو جائے گا کہتے میں روز جاتا ہوں اللہ کرے آپ سے فرماتے میں روز جاتا ہوں انہوں نے دیکھا ہے اگر طالب علم کے اندر طلب ہو تو وہ تو سارا پینے سے فیوز کھینچ لیتا ہے وہ تو پہنچ جاتا ہے جہاں استاد بیٹھے اور آتے میں کئی مہینے یوں ہی جاتا رہا پھر حالات بدل گئے بادشاہ تبدیل ہوا جو نیا آیا وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا مدرسہ بڑا بنا
سج گئی. فرماتے ہیں شیخ کیا بیٹھ گئے تو ہم نے بھی کپڑے بدل دیے. کہتے پہلے دن میں آپ کے درس میں حاضر ہوا تو طلبا اور بھی تھے, لیکن جب میں گیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے. فرمائی ادھر میرا ماتھا چوما. فرمانے لگے پڑھا باقیوں نے بھی پڑھا ہے پر جو پڑھنے کا تیرا رنگ ہے. آپ اپنے اندر وہ طلب پیدا کریں بھائی, ذوق پیدا کریں. اور ہم نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی, اس میں سرکار کی دعا لینی چاہیے. پھر ان سے جو دعائیں کراتے ہو بیچارے ساری لٹی لٹائی دعائیں دے کے چلے گئے. ایک ہی کیسر سب کے لیے چلا اللہ بھلا کرے اللہ خیر. لٹی لٹائی دعائیں ہو رہی ہے سب کے لیے. پھر ان کا تو پتہ ہے ڈھیر سارے پیر تو ایسے ہیں بیچارے دعا بھی نہیں کرتے, مطلب دعا کرانے کے لیے کوئی بھی رکھا. ساڈے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے. میں کیا کہوں نہیں کدھر داخل کراؤ 4 دن پڑھے, اس لیے کہ 5 علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. میرا سلطان صاحب کا فتویٰ ہے, اس چکر میں قوم کو الجھا دیا, سمجھ نہیں آتی کدھر جا رہے. عام طور پر سے مطلب حضور علیہ السلام نے دعا دی ہے. کریم فرماتے لگے اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرے اور پھر آگے بیان فرمائے. حضور کی دعا ہے کہ اگر سرکار علیہ السلام کے بیان کی ہوئی علم کا عکس کیا جائے لیکن علوم کو حاصل کرے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ہمارے ہاتھ چھوڑنے سے فوٹو لینے سے قریب آنے سے کم از کم میری طرح کے بندے سے آپ کو کوئی نفع نہیں. لیکن اگر آپ میری بات مانیں, میں نے جو کہا ہے اس میں سے کسی چیز پہ عمل کر لیں تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا, میرے گناہ کوئی سبب بنے گا اللہ کے حضور بخشش کا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو کرنے والا کام ہے وہ کرنے کو تیار ہے نہیں ہوتے, اور جس کی ضرورت نہیں اس کی طرف دوڑ کے جائیں گے. تو میرے بھائیوں علم کا بچہ میرے کو اور بات میری تمام کی تھی. کچھ یہاں اسٹیج پر جب میری طرح کے لوگ آئے تو یہاں سے بھی بڑی کمی ہوتی ہے. درویش کی بڑی بات ہوتی ہے, فقیر کی بڑی بات, بس یہی بیان ہوتا ہے. ابھی کسی درویش نے بھی کسی مولوی کی شان کیا وہ تو جہالت کو پروموٹ کرے. ایسا کام آج جو وڈیرے تھے نا اپنے گاؤں میں اسکول نہیں ان کو پتا تھا یہ بچے پڑھ گئے تو ہماری پیسے کو جانا کون ڈالے. اسی طرح جاہل پیر بھی اپنے آستانے میں درس نہیں پڑھتے. اسے پتا ہے اگر یہ پڑھ گئے تو میری پیری ختم ہو گئی. جہالت کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کیا نتیجہ نکلا ہے, رزلٹ کیا ہمارے سامنے ہے, کچھ بھی نہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ دنیا کے اندر ترقی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہم نے تو جہالت کو پروموٹ کیا. اتنے بڑے عالم کی تقریر ہوتی ہے اور جاہل کی صدارت ہوتی ہے. کیا بات کر, اس طرح قومیں آگے جاتی ہیں. علم ہی نہیں کر تم نے تو عمل کیا ہوگا, جس کے ہوا میں شجر ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا. علم کا شوق مجھے بتائیے. یہاں میں بیٹھے ہوں مشاشی کو کے سے بھی سے رہے ہوں تھوڑا سا فاصلے میں بابا جی سے بنا بیٹھے ہوں بہت سارا کی تصویر بڑا جمعہ بیٹھے لوگوں کی لوگوں کو شروع میں ہمیں گرامی ایسی ہے درویش ہے اللہ والا ہے دنیا والا ہے. ہم نے رنگ ایسا دیا ہے لوگ, اس میں اختلاف نہیں. لیکن اب یہ کیا بات ہوئی کہ جو آدمی بالکل جاہل اور مطلق جاہل اور علم کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ قوم ادھر جاتی ہے, ساری بابا جی کی طرف جاتی ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک کیا ہے. حضور مسجد میں تشریف لائے, 2 حلقے لگے ہوئے تھے, ایک اللہ کا ذکر کرتے تھے, دوسرے علم کی بات کرتے تھے. حضور نے فرمایا کام دونوں خیر والے کریں, لیکن یہ لفظ ہے. سرکار نے فرمایا چونکہ میں ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے رسول یہ بات کہتے کہتے اس حلقے میں بیٹھے جہاں علم پڑھا پڑھا ہے. فروغ علم کے لیے سرکار وہاں بیٹھے. جو اہل
ذکر ہے ان کی کوئی مخالفت نہیں، لیکن درجہ دیکھے کس کا، آگے دیکھے کس نے پڑھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبہ شریف میں فرماتے تصوف اور طریقت کا لمبا چوڑا فلسفہ ہی کوئی نہیں، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں ایسا جو بڑی پیچیدگی سے کھلے تین ہی باتیں، عقائد کی درستگی کے بعد صرف تین باتیں ہیں، لمبا فلسفہ ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو اور پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو اور اس عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تمہارا دین ہو۔ کوئی لمبا فلسفہ، علم سیکھے اور علم پر پہلے تو وہ دین ہی نہیں سیکھے، اور اگر کبھی سیکھ لے تو پھر اس پر عمل ہو۔ ہمارے استاد کتنا فرمایا کرتے تھے بندہ بڑا پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو، اس کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، بڑی ڈگریاں رکھتا ہے پر بے عمل ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے بچو۔ حضور کیوں فرمایا کرتے تھے جب بے عالم بے عملی کرتا ہے نا تو اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں دے، وہ زیادہ نقصان دہ ہو۔ وہ کہتا ہے جی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل۔ وہ منطق فلسفہ ان چیزوں کا سہارا لے کر اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے۔ لہٰذا فرمایا اس طرح کرو، اگر عالم بے عمل ہو تو بچو۔ دادا گاجی بشریف میری نے پتہ کیا لکھے کشف دادا صاحب فرماتے ہیں لوگ چلے پوچھنے آتے، وظیفے پوچھنے آتے، فرماتے ہیں لوگوں سے کہے نا آگ پر چلو تو چل دیتے ہیں اور اپنے علم پر عمل نہیں۔ آگ پر چلنا آسان ہے پر جو سیکھا ہے اس پر عمل ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ بس اپنے علم پر عمل کرے، اخلاص پیدا کرے، وہی ولی ہے۔ آپ نے جو سیکھا ہے بس اس پر عمل کریں، عمل والی زندگی اپنائیں، پریکٹیکل لائف میں آپ نافذ کریں ان چیزوں کو۔ اس کی ضرورت ہے تو آپ خود بخود محسوس کریں کہ سکون حاصل ہو گیا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، مزاج نہیں، الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھے رہتے۔ بس وہ اپنی گفتگو کے زور پر لوگوں پر آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جتنے مرضی بڑے پیر کے مرید ہو جائیں، جتنے بڑے مرضی استاد کے شاگرد ہو جائیں، گھر میں جا کے آپ لاکھوں فضیلتیں اپنے آستانے کی بیان کریں، لیکن اگر آپ بیوی کو گالی دیں گے تو اسی وقت کہہ دیں گے یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب، یہ سکھایا تجھے تیرے استاد صاحب نے۔ لیکن اگر آپ کی اخلاقیات سنور جائیں گے، آستانے پر جا کر جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں گے، تو پڑوسی کی ماں بھی کہے گی پتر میرے بیٹے کو بٹھا لے گا، جہاں تو جائے گا، بیٹھ کے بنا تشریف۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس تبلیغ کو اور زیادہ کریں، اور زیادہ عملی زندگی میں آپ آگے جائیں۔ میرے بھائی یہ یاد رکھیں، اس پر عمل۔ اور تیسری بات یہ اخلاص بڑی نہیں ہوتی، مخلص ہوتے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ لمبی کر سکتا، تھک جاتا۔ آپ کبھی بھی زندگی کے اندر محسوس کریں کہ اگر آپ کا ذہن بن جائے نا کہ یہ چیز کوئی دیکھ لے، آپ تکلیف میں آ گئے، بس میرا مضمون مکمل ہو گیا، پاس بیٹھنے لگا۔ جب آپ کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں نے اخلاص پیدا کرنا تو زندگی سکون میں رہے، اطمینان نصیب ہو۔ لیکن اگر آپ مخلص نہیں ہیں آپ دو کشتیوں میں مسافر، آپ زندگی میں ڈبل مزاج کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، آپ ہیں کچھ اور بن کچھ اور رہے۔ درویش تھے فقیر اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا پتر تو مولوی صاحب ہے، تو دین پڑھتا پڑھاتا ہے، تو کہا مولوی کہے نا مولوی صاحب بات سننا تو اس کا غصہ نہیں کرنا، اس کا مزہ لینا۔ یا الحمدللہ مولوی کو اس میں کیا ہے، بتانے والی بات۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دو کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائیوں اخلاص بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عمل تم مخلص ہو کے کرو گے وہ تھوڑا بھی ہوگا تو تمہیں کفایت دے، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔
پڑ جائے نا تو بڑی مصیبت میں جاؤں گا. اسٹیج سے اپنی کو گردن اونچی کر کے دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں, میرا تو بیل کر لیں. اور اتنی بڑی مصیبت ہے آج کل. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, جو نام ہمارے ہیں وہ بہت کافی ہے, اس کے اوپر ہلکا بات کا کچھ ڈال کے اپنے آپ کو دبانے کی کیا ضرورت. اصل انسان کا پتہ تو تب چلے گا جب صبح قیامت اس کا نام آیا ہوا. اگر پردہ پوشی ہو گئی پھر تو ہم بڑے لوگ ہیں, لیکن ویسے ہلکا بات کی دوڑ میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں. من آدم کے من آدم جو ہم ہیں ہمیں پتہ تو ہے. اتنا اونچا اڑے بندہ کے بعد میں گرے تو نقصان ہو, یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں ہو مخلص بنے, اخلاص. ہم نہ بڑے دعوے کرتے, بڑا کچھ دکھاتے ہیں, اس کا نقصان ہوتا ہے. زندگی میں اتنا کہیں جتنا کر سکے. آخری گزارش میری آپ کی خدمت میں یہ ہے, مجھے کہا نہیں حضرت نے نہ کسی اور نے نہ کسی اور نے, صرف میں نے آپ سے اتنی بات کرنی ہے. یہ جو لوگ دینی مدارس چلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں. میں کسی چندے کی اپیل نہیں کرتا, لیکن اخلاقی مدد کریں. جو آدمی صبح سے بیٹھ کے دوپہر تک شام تک پڑھاتا ہے, اخلاقی تعاون, مدارس کے نمائندے بنے. آپ ان کے ایسا بھی نہیں کہتا کہ مدارس میں کمی کوئی نہیں, یہاں انسان ہوتے ہیں, وہاں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. آپ آئے جہاں کمزوریاں ہیں وہ مشورہ دیں, لیکن اتنی خدمت مدارس کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ہی وقت گزرے گا, آپ کو اندازہ ہوگا ایم فل میں بھی زیادہ بچے آپ کو مدارس کے ملیں گے, پی ایچ ڈی میں بھی زیادہ بچے آپ کو مدارس کے ملیں گے. ہمارا مدرسے کا بچہ تو شرارت بھی کرے تو بڑی پڑھی لکھی کرتا. وہ تو میں ایک دن رات کو دیر سے آیا, بچے نا میں نے کہا 2 بج گئے ابھی تک ان کی آوازیں آ رہی ہیں. جس کمرے سے آوازیں آ رہی تھی میں نے اس کی گھر پہ لائٹ جلائی. پھر میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو بول رہا تھا وہ بتاؤں, لیکن آخر میں مجھے ہی سجدہ صاحب کرنا پڑا کہ میرے کانوں پہ کہ وہ نہیں بولے. ہر معاملے میں بڑے سیانے. تو مدارس میں مضبوطی ہے. بس فکریت ان بچوں سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ یہ رونا چھوڑ دیں کہ قوم عزت نہیں کرتی. کس نے آپ کو کہا نہیں, قوم تو پلکوں میں بٹھاتی ہے. اب اس سے نکل آئے آپ. اور اگر کوئی بالفرض دنیا دار لبرل عزت نہ بھی کرے تو ضرورت کیا ہے جب حضور نے فرمایا فرشتے تمہارے پیروں نیچے پر بچھا رہے ہیں, تو پھر ادھر ادھر سے عزت ادھاری مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رسول کی دی ہوئی عزت کافی نہیں. طالب علموں کے لیے میری گزارش ہے, جتنا باعمل بنو گے نا اتنا نکھار آئے گا. میرے کلاس فیلو ہیں, ان کے حدث تعریف علم کا جلسہ تھا, انہوں نے کئی دفعہ حدیث پہ آ کہ عالم ساری رات سویا بھی رہے, عشاء پڑھ کے فجر کی نماز تک رہا, وہ ساری رات عبادت کرتا رہے, تو پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے. میں نے ان سے بات نہیں کہا, میں نے کہا حدیث درست ہے بالکل ایسے, اور یہ حدیث امام اعظم کو بھی دعا اور سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, وہ تو ساری رات مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ غوث اعظم کو بھی دعا نہیں سکتے, اور ان سے بڑا عالم بھی بعد میں کوئی نہیں آیا تو وہ تو ساری رات عبادت کرتے. یہ ہم نے کیا فلسفہ بیان کر لیا ہے, اپنے حق میں چیزیں بیان کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر سویرے اٹھنا ہی نہیں, تہجد پڑھنی نہیں, تو علم کس لیے پڑھا. آپ جب عمل کی طرف آئیں گے تو زندگی میں سکون پائیں گے, اخلاص کی طرف آئیں گے تو دل کو ٹھنڈا پائیں گے. آپ بے نیاز ہو جائیں گے لوگوں کے معاملات سے. جتنا مسلح مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان مضبوط ہوتا ہے, ذہنی طور پر بھی, فکری طور پر بھی, عملی طور پر. لہذا ایک تو علم کا ذوق پیدا کریں, عمل کی طبیعت لائیں, اخلاص پیدا کریں, اور مدارس اسلامیہ کے ساتھ اپنے آپ